अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। जंग किसे कहते हैं? जंग जीतना किसे कहते हैं? कौम बनना किसे कहते हैं? कौम बनना किसे कहते हैं? कौम बनना सीखना किसको देखना चाहिए? कौम बनना है, जंग जीतनी है तो ईरान से सीखो ना। ईरान है ना, अब होगी पैसों की बारिश। अरब जिनको मार भी पड़ी पैसा भी देंगे। कहा था ना मैंने, क्या तुमने नहीं देखा कि मेरे रब ने हाथियों वालों के साथ क्या सलूक किया? और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान के मुल्लों ने क्या कहा था। ये तो सुन्नी शिया की जंग बना के बैठ गया था। वाह! कौम कौम बनना सीखना। कौम किसे कहते हैं? खासतौर पर ये पाकिस्तानियों को सीखना चाहिए। कौम किसे कहते हैं? कुर्बानी किसे कहते हैं? ईमान की ताकत किसे कहते हैं? ईरानियों से सीखो ना। हमारा भी एक रोल था। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे इस जो मायदा हुआ, इस मायदे का नाम जो है, सीज फायर जो हुआ, इस्लामाबाद रखा गया। हाँ, बेशक वो हमारे नहीं गए, सूट सूट रह गए, सैर सूट रह गए, कोई बात नहीं। मेरे इस्लामाबाद का नाम तो आया। नहीं गए तो क्या हुआ? वो तो उनके अरमानों पे पानी फेरा ना। लेकिन मेरे पाकिस्तान, मेरे इस्लामाबाद का नाम तो आया। ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए। लेकिन साबित कर दिया ईरान ने कि अगर आपके अंदर ईमान की ताकत हो तो इस तरह जीतते हैं, दुनिया को इस तरह जलील करते हैं। दिखाया है ना। अब जगह जगह से पैसा, पूरी दुनिया के कितने लोग अब वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा कमाएंगे। इसराइल के ख्वाबों पे, नेतन्याहू के ख्वाबों पे मट्टी रगड़ दी, यानी कि उसके ख्वाब चकनाचूर कर दिए। वरना हमारे अरब की कंट्रियां जितनी हैं वो तो, और हमारे वाले यहाँ पे यूट्यूबर्स और बाकी, वो तो ग्रेटर इसराइल पर, मुझे लगता है इसराइल कम, हमारे मुसलमान ज़्यादा बनाना चाहते थे। जो ज़्यादा उनकी वीडियो देख लो, ग्रेटर इसराइल बनाएंगे, ग्रेटर इसराइल। पानी फिरा ना। उनके नायब सदर जेडी वाइन ने कहा कि इसराइल क्या करे जी, पागलपन बंद कर दे। हाय हाय हाय! क्या तुमने नहीं देखा कि मेरे रब ने हाथियों वालों के साथ क्या सलूक किया? इसे क्या, हमारे यहाँ तो सिर्फ दावा करते हैं। हमारे लोगों के पास सिर्फ दावे, और ये बस, मैं पाकिस्तानी क्या बताऊं, फनकार हैं सारे। मेरे समय सारे फनकार हैं। कभी जंग हमने, यार जंग हो तो ऐसी हो। हमने तो जंग देखी थी उस 6-7 दिन की, उसमें हमारे, हमने जीती जंग। और हमारे यहाँ अब मैं देखूंगा ईरान में कितने फील्ड मार्शल निकलेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी जंग जीती है। अब वहां को फील्ड मार्शल निकलता है कि नहीं निकलता, ये देखना जरूरी है। और कितने दिन में, हाल 3 महीने से ज्यादा जंग चली है। फरवरी से लेकर जून आ गया, हाँ 4 महीने। तो वो 4 महीने के हिसाब से, और जितनी तबाही फेरी है, पूरी दुनिया से लड़े हैं, तो फिर फील्ड मार्शल तो काफ़ी सारे निकलेंगे। अब ये देखते हैं कि अब जंग ख़त्म हुई है, सारा कुछ हुआ है, मुहर्रम ख़त्म हो जाएंगे, तो शायद फिर वो फील्ड मार्शल ईरान से भी निकला। यही सिर्फ ये पाकिस्तान में ही होता है, वो भी पता चल जाएगा हमें। हमने जंग की, भाई ये हमें तो जंग में जो मिले वो फील्ड मार्शल मिले। ना कहीं दुनिया ने पैसा दिया, ना कुछ दिया। वहाँ तो पैसों की बारिश हो रही। हाँ, हमारा एक करैक्टर है, हमारा एक रोल है जो हमने किया।
our role اس جنگ میں جیسے بھی ہے ہم نے ایک اچھا رول کیا، جو ہے اس کو ماننا چاہیے. اب وہ لاسٹ ویڈیو میری میں نے یہی کہا تھا نا کہ دنیا دھوکے باز ہے، دنیا بھول جاتی ہے. دیکھیں نا، بھول گئے نا. اچھا بھولے کیسے نا؟ وہ تو جانا تھا جنیوا میں، وہ فرانس پہ ہو رہے تھے G7. اب G7 ہمارا تعلق ہی نہیں، وہ انڈیا نہیں ہے. اب وہ سیر کرنے گیا ہوا تھا ان کا وزیر اعظم، وہ تو ذلیل ہوتا رہا. تو ہمارا تو G7 سے کوئی تعلق ہی نہیں، نہ G7 سے، نہ G20 سے. تو ہم کدھر تیار ہو رہے تھے؟ نہ دنیا ہمیں G7 میں جانتی ہے، نہ وہ ہمارے ہاں لوگ کہتے تھے کہ ہم دنیا کا فیصلہ کریں گے. ہاں یہ فیصلہ تو کیا تو خیر انہوں نے ہی ہے، ایران نے اور امریکہ نے. ہاں ہم نے مدد ضرور کی، اور عربوں کو. اور پھر وہ ٹرمپ صاحب نے یہ بھی کہا کہ زیادہ اٹیک یو ہی سے ہوئے، دبئی سے. ہاں یہ نہ بھول لیجیے گا، ابھی تو سعودی عرب اور یو کی لڑائی بھی ہونی ہے آپس میں، یہ بھی اب دیکھ لیجیے گا. ہاں نیتنیاہو کے ارمانوں پہ بہت بڑا خون جو ہے وہ ہوا ہے، کیونکہ یہ جنگ کا بند ہونا نیتنیاہو کے لیے جتنی بڑی موت ہے، کیونکہ وہ تو نہیں چاہے گا، کیونکہ اس کے لیے تو بہت بڑا ہوا. بلکہ سننے میں تو یہ بھی آ رہا کہ جی آپ میٹا پہ یعنی فیس بک پہ انسٹا پہ سیز فائر کی ویڈیو نہیں ڈال سکتے. ایسی بات ہے نا، وہ دیکھیں جی آپ سیز فائر جس وہ نہیں ڈال سکتے. دیکھا جی، وہ سارا کچھ تو نہیں کیا ہے، ہم نے کیا کیا؟ ہاں ہمارے پاس تیل آیا تو بھی قدرت نے دے دیا، ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. ہاں کبھی ہم نے کیا تھا، دنیا میں سائنٹسٹ صرف ہمارے پاس، اور ہمارے سائنٹسٹ وہ ایک علوم کے نہیں، ایک سائنٹسٹ 5-5 6 علوم کا ماہر ہوا کرتا تھا. تو دنیا میں آج سائنٹسٹ کوئی بھی نہیں ہے، وہ ایک ہی علوم کا ماسٹر نہیں ہو پاتا. تھا کبھی، جب کبھی تھا تو رب نے عزت دی تھی. آج آپ ایمان والے ہو جائیں، اللہ پہ ہو جائیں تو عزت ملے گی. لیکن اب تو ٹائم ہی تھوڑا. 29 اگست پھر ڈھونڈ آپ کا مہلت کا ٹائم ختم ہو جائے گا. ہم ساری زندگی سنتے رہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، وہ کشمیر آزاد کشمیر ہم کہتے تھے، وہ پتہ لگا وہ خود گئے تمہیں. لیکن کشمیریوں سے مجھے یہ امید ہے، کیونکہ انہوں نے بہت عرصے محرومیاں دیکھی ہیں، تو وہ تو آزاد ہی رہیں گے. ہاں پاکستانی قید ہو جائیں گے، وہ ہو بھی رہے ہیں، کیا وہ ہو بھی رہے ہیں. ان سے باتیں کروا لو اور بس یہی آتا ہے. ہمیں تو جنہیں آزادی چاہیے وہ لڑ بھی لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، کیونکہ انہوں نے محرومیاں دیکھی نا. تو اب ان کو ذرا پاکستان پڑے گی، رگڑے پڑیں گے، تو پھر ان کو بھی شاید کبھی عقل آئی جائے 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، تو وہ تو پھر مشکل ہے نا. اب سیٹرن کل جوپیٹر سیٹرن کے 79 پہ آ چکا، پشپا 79، اور پشپا 79 پہ آیا. دیکھو ایران پہ پیسوں کی بارش، اور ہم پہ جب بھی کبھی تھوڑا بہت ملا تو قرضوں کی بارش. اور قرضہ کون اتار رہے؟ عوام. وہ ٹیکس دے گی، گوبر ٹیکس دے گی، وہ ہگنے موتنے پہ ٹیکس دے گی. اب تو مجھے ڈر ہے کہ فیوچر میں کہیں آپ ہوا جو خارج کرتے ہیں، اور میں اور آپ جو ہوا خارج کرتے ہیں، اس پہ ٹیکس نہ آ جائے. ہاں آواز والی کی یا سائلنٹ، اس کا الگ ریٹ الگ الگ ہوں گے. آواز کم والی کی تو اس کا الگ ریٹ ہوگا، آواز زیادہ نکلی تو اس کا ریٹ. وہ چپ لگا دیں گے نا، اب تو چپس کا زمانہ ہے. آپ چپ لگا دیں گے آپ کے اندر، وہ پتہ چل جائے گا آپ نے کتنی ہوا چھوڑی، اور آپ اس کا بھی ٹیکس دیں گے. ہاں جلدی آئے گا، پریشان نہ ہو آپ، کیونکہ یہاں پہ ہر 3 مہینے میں بجٹ آتا ہے. تو آپ پریشان نہ ہو، آپ کے لیے جلد ہی جیسے پاکستان میں کبھی اچھا وقت ہوا کرتا تھا، جلد آ رہی ہے میٹروپولن میں مووی. اب یہ آئے گا، جلد آ رہا ہے ہوا خارج کرنے کا ٹیکس.
وہ بھی لگے گا آپ کو، اور وہ بھی لگوائیں گے آپ اپنے اوپر. آپ صرف باتیں کرنے، کچھ بھی نہیں. آپ پھر مجھے کہتے ہیں آپ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں، تو ہار پہ نہ ہوں. قوم جسے کہتے ہیں وہ ایران ہے. جنگ کون جیتتا ہے؟ قومیں جیتتی ہیں، ایمان کی طاقت کے اوپر جیتتی ہیں. تو دکھایا نا ثابت کر کے. اب پیسوں کی بارش بھی ہوگی نا، ہاں ہوگی نا. اور 29 اگست جو میں نے کہا تھا کہ دنیا بھر کے مسلمان یہ تو نکل گئے. ان پہ مصیبت تو پہلے آ گئی تھی، دنیا پورا ڈائیک کر دیا تھا. انہوں نے دکھا دیا کہ ہمارے اندر ایمان، جن جن کے اندر ایمان کی طاقت ہوگی اور جو جو اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ کام کرنے تھے، وہ تو لوگ بچ جائیں گے. اور جنہوں نے نہیں کیے ان کا حال دیکھے کیا ہوگا. تم ان کو ظالم بنا دو. ظالم کیسے بنایا جاتا ہے؟ جب آپ اللہ کا میسج پہنچا دیں پوری ایمانداری کے ساتھ. ہم صرف ظالموں کی بستیوں کو تباہ کرتے ہیں. تو دنیا بھر میں آج کس کی بستیاں تباہ ہوئی ہیں؟ جنہیں تم ظالم کہتے ہو ہماری نظر میں غافل ہیں. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان پہ لڑتے ہیں، انہیں پھر دنیا سر آنکھوں بٹھا کے رکھتی ہے. دنیا کی چوتھی بڑی سپر پاور اور مسلم کنٹری کی بغیر اٹامک کے پہلی سپر پاور، پہلی مسلم کنٹری کی سپر پاور بغیر اٹامک کے، بغیر اٹامک کے. مجھے ایسے وہ کسی نے، میں نے وہ ریل دیکھی، بڑا اچھا لگا مجھے کہ امریکہ کے میزائل سے یا امریکہ کے کسی چیز سے انڈیا کے 3 آدمی مر گئے. تو انہوں نے کہا جی انڈیا بدلہ لے گا دھرندر 3 بنا کر. اب تو ایسا ہی ہوگا، پھر تو ایسے ہی ہوگا. اب دنیا کی انویسٹمنٹ، لوگ انویسٹمنٹ کریں گے. پاکستانیوں کے لیے تو ایک اور رستہ کھل گیا. ہائے، ایمان کی طاقت کسے کہتے ہیں؟ آج سیکھے دنیا ایران سے. عربوں کے بارے میں بتا چکا ہوں، ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اب ہوا خارج کرنے پہ بھی ٹیکس جلدی آئے گا. ہاں سائلنٹ ڈالی کی کیونکہ وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے، تو اس پہ ٹیکس بھی زیادہ ہوگا. اب کب میری اور آپ کی زمینوں پہ قبضہ ہو جائے، ہماری پراپرٹیز پہ قبضہ ہو جائے، کب ہمارے رائٹس بالکل ختم ہو جائیں، پھر چیزوں پہ، پھر ہر چیز کے اوپر قبضہ ہو جائے گا. صرف آپ وہ دیکھتے رہ جائیں گے. مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.